ماں کی تلاوت کے بچوں پر بھی اثرات پڑتے ہیں۔ ماں عبادت کرتی ہیں، ماں کو دیکھتے ہوئے بچے بھی اسی طرح سے عبادتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو وہی آج ایک واقعہ آپ کے سامنے ہم سنانے جا رہے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا باپ مدرسے میں گیا کہ اپنے بچے کی کارکردگی کا جائزہ لو۔ قاری صاحب نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے 3 پارے تو اتنی جلدی حفظ کر لیے کہ ہمیں یقین نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ تو پہلے سے ہی حافظ تھا۔ ان 3 پاروں کے بعد پھر اس نے عام معمول کے مطابق، عام رفتار کے مطابق سبق لینا شروع کر دیا۔ اس شخص نے یہ بات آ کر اپنی بیوی کو بتائی۔ بیوی مسکرا پڑی۔ شوہر نے پوچھا، مسکرانے والی بات کون سی ہے؟ وہ کہنے لگی، بات یہ ہے کہ میں 3 پاروں کی حافظہ ہوں۔ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی تھی، بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی تھی اور بار بار 3 پاروں کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ ان 3 پاروں کا نور، میرے پاروں کا نور میرے بیٹے کے سینے میں اتر گیا۔ یہ اسی کی برکت ہے۔ جب یہ مدرسے سے گیا تو 3 پاروں کا حافظ جلد بن گیا، جیسے یہ نور پہلے سے ہی اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہو۔ تو ماں کی تلاوت کے اثرات بچے کے اوپر پڑا کرتے ہیں، اس لیے جب بھی دعا مانگنے بیٹھیں، قرآن مجید پڑھنے بیٹھے یا عبادت کرنے بیٹھے تو بچوں کو اپنی گود میں لے کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جب بچوں کو کھلانا ہو یا سلانا ہو تو بچوں کو لوری بھی اچھی گا کر سنائیں اور اللہ کا نام اس کے سامنے کہنے کی کوشش کریں۔ بچوں کی تربیت کرنے پر کیا خوشخبری ملتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس ماں نے یا جس باپ نے بچے کی تربیت ایسی کی کہ اس نے بولنا شروع کیا اور اس نے سب سے پہلے اللہ کا نام زبان سے نکالا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے سب پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ سب کتنا آسان کام ہے، لیکن بچیاں اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی۔ کئی بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے سامنے امی اور ابو کا لفظ پہلے نہ کہیں، ہمیشہ اللہ کا لفظ بار بار کہیں۔ جب آپ اللہ کا لفظ کہیں گی اور جو بھی اٹھائے تو اس کو ہدایت کرے کہ وہ بچے کے سامنے صرف اللہ کا نام لیں۔ جب بار بار اللہ کا لفظ لیں گی تو بچی بھی اللہ کا لفظ ہی سیکھے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش 3 ہوتی ہیں، ایک زبر، دوسرا زیر اور تیسرا پیش۔ اس میں سب سے آسان چیز جو بولی جاتی ہے اس کو زبر کہتے ہیں۔ یہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، اس لیے پیش اور زیر کا لفظ بولنا بچے کے لیے مشکل ہوتا ہے، زبر کا لفظ آسان ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا لفظ لیا جائے تو یہ بچے کے لیے سب سے آسان لفظ ہے جو بچہ سیکھ سکتا ہے اور اس پر انسان کو اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا کہ بچے نے اللہ کا نام پکارا تو ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جائیں گے۔ تو بچے کے سامنے کثرت کے ساتھ اللہ کا نام لیتی رہو اور اگر سنانا پڑے تو اس وقت لوری بھی اس کو ایسی دو کہ جو پیار والی ہو اور نیکی والی ہو۔ پچھلے زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو ایسی لوری دیتی تھی، حسبی ربی جل اللہ، ماں کی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ماں فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کی زبریں لگتی تھی تو بچے کے دل پر اس کے اثرات ہوتے تھے۔ ماں خود بھی نیک ہوتی تھی۔ اس کے 2 فائدے تھے، ایک تو ماں کا اپنا وقت ذکر میں گزرتا تھا اور دوسرا بچوں پر بھی کیا ہوتے تھے، اس کے اچھے اثرات پڑھتے تھے، یعنی اللہ کا نام سننے کا انہیں بھی موقع ملتا۔ لا الہ الا اللہ کی ضربوں کے اس کے دل پر اثرات
हो और अगर उसके अलावा भी और कोई लोरी कहे तो वह नेकी के पैगाम वाली लोरी कहे, नेकी की बातों वाली लोरी कहे। हमारी उम्र उस वक्त 50 हो गई, लेकिन बचपन के अंदर जब माँ लोरी देती थी तो जो अल्फाज वो कहा करती थी, बहन वो अल्फाज सुनाती थी कि इन अल्फाज से लोरी देते थे। जब अजीब बात है कि वह अल्फाज दिल पर ऐसे नक्श हो गए हैं कि 50 साल की उम्र में भी यूँ महसूस होता है कि लोरी के अल्फाज कानों में क्या हो रहे हैं, गूंज रहे हैं। माँ कहती थी अल्लाह अल्लाह लोरी दूध भरी कटोरी, अल्लाह अल्लाह लोरी दूध भरी कटोरी, जुल्फी पिएगा नेक बनकर जिएगा। शायद ये माँ की वो दुआ है, अल्लाह ने नेकों के कदमों में बैठने की जगह अता फरमा दी है। आज से 50 साल पहले आधी सदी गुजरी हुई, मगर वह नेक बनकर जिएगा के अल्फाज आज भी जहन के अंदर अपने असरात रखते हैं। इसलिए माँ को चाहिए कि अगर लोरी भी दे तो उसमें भी अल्लाह का जिक्र हो। बच्चों के सामने बेशर्मी वाली हरकत ना करें। बच्चों का दिमाग कैमरे की तरह होता है, हर चीज़ का अक्स अपने अंदर सुरक्षित कर लेते हैं। बुद्धिजीवियों ने लिखा है कि छोटे बच्चों के सामने कोई भी बेशर्मी वाली हरकत ना करे। मियाँ बीवी कोई ऐसा मामला ना करे कि ये बच्चा छोटा है, इसको क्या पता, अगरचे वो छोटा है लेकिन उसके जहन के बैकग्राउंड के अंदर ये सब मनासिर नक्श हो रहे होते हैं, इसलिए इसका बड़ा ख्याल रखें। तो ये था हमारा आज का वाक़या। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम बच्चों के ख़िलाफ़ हकीकी तारुफ़ कराएंगे, उसके बारे में हम अगली वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर मिलता रहे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।